الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میں حافظ شکیل احمد سلفی فرام رہنا ہریانہ میوات آپ تمامی حضرات کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جس موضوع اور جس ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دور حاضر کے فتنے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کبھی اذان کے اوپر پابندی، کبھی جماعت کے اوپر پابندی، اور اسی طریقے سے کبھی پردے کے اوپر پابندی۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو انسان بالکل اپنے جسم سے کپڑے کو نکال کر علل اعلان ایسے ہی کھلے سڑک پر گھومتا ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی آپتی نہیں، کوئی پریشانی نہیں؟ دراصل میں ایسے لوگوں کے اندر سے انسانیت نامی چیز ختم ہو چکی ہے۔ تو خیر، آئیے میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ایک شاعر اپنے درد کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے: عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ پوچھا جو مردوں نے ان سے کہ آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہماری خاص کمیونٹی کے لوگ جو تھوڑے سے ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جن کے پاس اسلام کی تعلیم نہیں ہے، ان لوگوں کی تھنکنگ اور ان لوگوں کی سوچ بھی اس طریقے سے ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ایک مرد جہاں چاہے جاب کر سکتا ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، تو ویسے ہی عورت بھی جا سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، مردوں کے شانہ بشانہ۔ تو یہ تو ایک انسان کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ذرا وہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے و نساء المؤمنین اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے جسم کو ڈھانپ لے، اپنے اوپر چادر لٹکا لیں تاکہ انہیں ستایا نہ جا سکے، اور ان کی پہچان اور ان کی شناخت اور ان کی آئیڈینٹی ہو جائے کہ یہ اچھے گھرانے سے ہیں، یہ مسلم بچیاں ہیں، ان کو پریشان نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن دور حاضر میں تو پریشان کیا جا رہا ہے۔ دراصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے، ان کی آنکھوں کا پانی مر چکا ہے، اور وہ کسی بھی اچھی چیز کو بری چیز میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آئیے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک رستہ ہے جو کالج کو جاتا ہے، اسی کالج کے رستے پر دو بچیاں چل رہی ہیں۔ ایک طرف تو باپردہ بچی ہے، ایک طرف بے پردہ بچی ہے۔ باپردہ بچی نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، اپنی باڈی لینگویج کو چھپایا ہوا ہے، لیکن جو بے پردہ بچی ہے ہاف اسکرٹ پہنی ہوئی ہے اور ٹاپ اور جینس پہنا ہوا ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں۔ ایک رستہ ہے جو کالج کو جاتا ہے، اسی کالج کے رستے پر دو بچیاں چل رہی ہیں۔ ایک طرف تو باپردہ بچی ہے، ایک طرف بے پردہ بچی ہے۔ باپردہ بچی نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، اپنی باڈی لینگویج کو چھپایا ہوا ہے، لیکن جو بے پردہ بچی ہے ہاف اسکرٹ پہنی ہوئی ہے اور ٹاپ اور جینس پہنا ہوا ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں، اور سامنے سے بدماش قسم کے لڑکے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے کون سی بچی پر اٹیک کریں گے اور کون سی بچی کو پریشان کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس بچی کو پریشان کریں گے جس نے ہاف ڈریس پہنی ہوئی ہے، جس کی خوبصورتی ان کو نظر آ رہی ہے۔ یہ دور حاضر کا فتنہ ہے۔ تو خیر، آئیے میں آپ کو اور باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں۔ آج کل بچیوں نے، عورتوں نے مرد سے محبت کا یہ پیمانہ اپنا لیا کہ صرف دولت، کسی بچے کے پاس دولت ہے تو اس سے ہی محبت کریں گی، جس کی وجہ سے مرد نے اپنے دل کے اوپر پیسوں کی جیب لگا لی، اور آج کل کے نوجوان بچوں نے بھی عورت سے محبت کا پیمانہ، اس کی ظاہری جو خوبصورتی ہے اس کو پہچان لیا اور اسی کو مان لیا، جس کی پاداش میں اس بچی نے اپنے سر سے عزت اور عصمت کے دوپٹے کو ہٹا کر ظاہری طور پر میک اپ لگا لیا اور کاسمیٹک کی چادر اوڑھ لی، اور دونوں پریکٹیکل ہو گئے، جس کی وجہ سے دونوں ہنسی خوشی برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے 14 فروری کو بھی ایک ایسا تہوار آنے والا ہے، یورپین کلچر کے تعلق سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے تعلق سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کروں۔ دراصل میں اس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ 14 فروری سے پہلے کی بات ہے، یہ 3 صدی عیسوی کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس دوران میں ویلنٹائن نامی شخص کا، جو پوپ تھا، اپنے چرچ کا فادر تھا، جو ان کا دھارمک گرو ہوتا تھا،
दरअसल में उसको अपनी एक राहिबा से प्यार हो गया। अब राहिब और राहिबा, पोप और मेल फीमेल दोनों थे, ठीक है। उनके अंदर ये था कि शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन इश्क का भूत ऐसा सवार हुआ कि बुरे काम करने पर दोनों लोग मजबूर हो गए। जब लोगों को पता चला कि इस तरीके से इन्होंने ये काम किया है, हद से तजावुज़ किया है, मैं वो बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, तो लोगों ने उसकी पादाश में आकर उसको फांसी पर लटका दिया और उसको कत्ल कर दिया। तो खैर, आजकल हमारे नौजवानों ने उसी शियार को अपना लिया और उस दिन को यौम मोहब्बत के दिन से मौसूम कर दिया। ये बीमारी 7 समुंदर पार करते हुए अपने मुल्क हिंदुस्तान में दाखिल हो गई, और अफसोस की बात यह है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस बीमारी से हमारे बच्चे भी मुतासिर हो गए और ये जरासीम हमारे जिस्म के अंदर भी दाखिल हो गए। तो इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़रा होश के नाखून लीजिए, अपने आप को पहचानिए। अल्लाह ने आपको एक बेहतरीन इंसान बनाया है और आपको अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है। तो इसलिए आप इस ख़तरनाक जरासीम से अपने आप को सैनिटाइज़र करते रहिए, अपने रब के सामने सजदारेज होकर, ठीक है। तो आप देखेंगे दौर हाज़िर में एक बच्ची है जिसने वो काम करके दिखाया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उस बच्ची को इतनी इज्जत दी कि एक ख़ास किस्म के लोग उसके पास आए और 5 लाख रुपए उसको नकद इनाम में दिया। और उतना ही नहीं, उनको एक मुजस्समे की शक्ल में एक टाइगर की तस्वीर गिफ्ट की गई बहादुरी के नाम पर। और बात यहीं तक नहीं रुकती, जापान के अंदर एक एजुकेशन नाम से एक फाउंडेशन है, वहाँ पर उन्होंने उस बच्ची को स्कॉलरशिप देने की बात की है कि ये बच्ची जहाँ चाहे पढ़ सकती है। तो ये इनाम किस वजह से मिला? उसके पर्दा करने की वजह से। तो इसलिए मैं माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि पर्दे को लाजिम और मलजूम रखिए, अपनी इज्जत और अपनी इस्मत को बचाइए और अपने वक़ार को समझिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।